آتی ہوں۔ آسیہ بیگم برآمدے سے منحقہ چھوٹے سے کچن میں چلی گئی تھی جبکہ وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ مہام اور جواد کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے۔ گھر میں چھائی خاموشی کو محسوس کر کے اسے اپنے دونوں چھوٹے بہن بھائی یاد آ گئے تھے۔ چھت پر ہیں، کچن کی چھت ٹپک رہی تھی تو سیمنٹ لگا رہے ہیں۔ دونوں بھائی صاحب پیسے دیتے تو مرمت ہی کروا لیتے مکانوں کی، لیکن جو اللہ کو منظور۔ آسیہ بیگم نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا اور کھانا برآمدے میں بچھی چارپائی پر رکھ دیا۔ مجھے نہیں لگتا امی کہ وہ ہمیں پیسے دیں گے۔ لوگ یتیموں اور غریبوں کا حق بہت آسانی اور بنا خوف کے مار لیتے ہیں۔ وہ پیسوں کے ذکر پر سخت بدمزہ ہوئی تھی۔ اچھا تم کھانا کھا لو، میں ذرا ان دونوں کو دیکھ لوں، بھیگ رہے ہوں گے اوپر۔ آپ رہنے دیں امی، میں دیکھ لوں گی۔ کھانے کے بعد آپ بس آواز دے کر ان دونوں کو نیچے بلا لیں۔ وہ کہہ کر کھانے کی طرف متوجہ ہو چکی تھی، البتہ ذہن بری طرح انتشار کا شکار تھا۔ شور کی آواز پر وہ چونکی، جو گہرے خیالوں میں کھوئی تھی۔ اس کے بالکل سامنے بیٹھے لڑکے کا بیگ نیچے گر گیا تھا۔ ٹرین کی رفتار آہستہ ہوئی۔ مارنے لا ویلی اسٹیشن۔ وہ ایک دم سیدھی ہوئی۔ اس کا اسٹیشن آ گیا تھا۔ اگر وہ ایسے ہی خیالوں میں کھوئی رہتی تو شاید اسٹیشن گزر جاتا۔ اس نے مسکرا کر اپنے سامنے بیٹھے کم عمر لڑکے کو دیکھا اور آنکھوں سے ہی شکریہ ادا کیا، اور پھر ٹرین رکنے پر وہ نکل گئی۔ اس کے بالکل سامنے وہ گاؤں تھا، ہاں ڈزنی ولیج، جس سے 1 منٹ کے فاصلے پر ڈزنی لینڈ تھا، شہزادیوں اور پریوں کا دیس۔ اس کے لیے آج بھی وہ ویسا ہی تھا۔ بہت سے لوگ ٹرین سے اترے تھے اور اب ان کا رخ ڈزنی لینڈ کی طرف تھا۔ تھینکس بڈی، ٹرین سے باہر نکلتے ہوئے اس آدھے چھپے چہرے والے شخص نے سیٹ پر بیٹھے اس لڑکے سے کہا جس نے جان بوجھ کر اسے اشارے پر اپنا بیگ نیچے گرایا تھا۔ اب اس کی نگاہیں اینجل کو ڈھونڈ رہی تھی جو لوگوں کے ہجوم میں کہیں کھو سی گئی تھی۔ وہ تھوڑا سا بے چین ہوا، پھر اسے ایک طرف وہ نظر آ گئی تھی، ہاں وہی اینجل۔ اینجل کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر سکون پھیل گیا تھا اور اب تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا تھا۔